بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج تمام بچے چھٹی منا رہے ہیں اقبال ڈے کی۔ اقبال ڈے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج ہم کیا کرنے جائیں گے، لیکن پہلے یہ چند لائنز ہیں، چند اشعار ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اور علامہ محمد اقبال ایک ایسی شخصیت جن کے شعر آج بھی سنائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، لیکن ان کے اشعار میں ایک سوچ تھی۔ وہ اشعار صرف اشعار کی وجہ سے جسٹ فار دا سیک آف اٹ نہیں کہے جاتے تھے، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک ویژن تھا، پوری ایک سوچ تھی۔ اسی کو ہی آج ہم اجاگر کریں گے اپنے سیکنڈ آور میں، اس کو سمجھیں گے، اس پر بات کریں گے، اور جو مختلف لوگ ہیں جو مختلف ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، آج وہ ہمارے شو کا بھی حصہ بنیں گے اقبال ڈے کے حوالے سے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی پروگرامنگ ہوتی ہے تو ہم بہت معمر اشخاص کو اپنے پروگرامز میں بلایا کرتے ہیں، لیکن جب اقبال کا ذکر ہو یا جب فکر کی بات ہو، جب سوچ کی، سمجھ کی، علم کی بات ہو، تو اس میں ہماری نوجوان نسل کو بھی سامنے آنا چاہیے اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ انہیں کتنا پتہ ہے اس بارے میں۔ تو یہ اوورآل ڈسکشن ہم سیکنڈ آور کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ شروع میں ہم بہت سی مختلف باتیں آج آپ کے ساتھ کریں گے، اور یو ایس الیکشنز، مڈ ٹرم الیکشنز جو ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ آگہی ہوگی، کچھ باتیں ہوں گی، لیکن ایک کہانی ہمیشہ کی طرح۔ اور مجھے تھینک یو سو مچ، مجھے بہت کامنٹ اور فیڈ بیک ملتا ہے کہ جو شروع میں ہم کہانی آپ سے شیئر کرتے ہیں، یو ریئلی انجوائے دیٹ، آئی انجوائے اٹ مائی سیلف، آئی انجوائے ریڈنگ، اور مجھے جو اس میں سے ایک کوئی مقصد یا کوئی بات نکلتی ہے، کوئی لیسن ہوتا ہے، وہ بھی میں بہت انجوائے کرتی ہوں۔ سو یہ کچھ اس طرح سے کہانی ہے کہ ایک بزرگ شخص بہت دن سے اسپتال میں تھے، اور وہ زیادہ ہوش میں نہیں آتے تھے، اور بہت زیادہ بیمار تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے پاس اب کم وقت بچا ہے اس دنیا میں۔ تو ایک دن نرس آئی، نرس نے ان سے بات کی، پاس ہی ایک لڑکا کھڑا تھا، اسے کہا کہ پیشنٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ کا بیٹا آپ سے ملنے آیا ہے، آپ آنکھیں کھولیں، آپ کا بیٹا آپ سے ملنے آیا ہے۔ تو وہ تھوڑی سی آنکھیں کھولتے، پھر آنکھیں بند کر لیتے۔ وہ نرس بار بار کہتی کہ دیکھیں آپ کا بیٹا آج ملنے آیا ہے۔ ایک بار وہ تھوڑا سا جاگتے، اور اس کے بعد جیسے ہی اس لڑکے نے ان کا ہاتھ ٹچ کیا، انہوں نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ وہ لڑکا ادھر ادھر جا نہیں پایا، بیٹھا رہا، رات بھی ہو گئی اس چکر میں۔ نرس نے آ کے اس سے کہا کہ چلو بڑی دیر سے آپ اپنے والد کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، تو اگر آپ چاہتے ہو آرام کرنا تو میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں، آپ تھوڑا سا آرام کر لو۔ اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو بیمار تھے، انہوں نے اس کا ہاتھ اسی طرح تھامے رکھا، مضبوطی سے۔ وقت گزر گیا، صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص چل بسے، بیمار بزرگ شخص چل بسے۔ نرس آئی اور نرس نے آ کے بڑا افسوس کیا اور لڑکے سے کہا کہ جب تمہارے والد چلے گئے بہت افسوس ہوا، بڑے دن سے یہاں تھے یہ وہ۔ لڑکے نے کہا کہ یہ کون صاحب تھے؟ تو وہ ایک دم چونک گئی، کہنے لگی تمہارے والد تھے نا؟ تو کہنے لگا نہیں، یہ میرے والد نہیں تھے، میں یہاں کھڑا تھا، لیکن آپ نے میرا انٹروڈکشن ان سے جب کرا دیا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ سے ملنے آیا ہے، اور جس طرح سے وہ کوشش کرنے لگے میرا ہاتھ تھامنے کی اور مجھے دیکھنے کی، تو میں نے کچھ کہا نہیں۔ تو کہنے لگی اس وقت بتاتے، کہنے لگا کہ میں نے کہا نہیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا آرزو ہے، کیا خواہش ہے، اور شاید میں اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں کہ میں ان کی اس خواہش یا آرزو کو پورا کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بالکل زندگی اور موت کے بیچ میں کھڑے ہیں اور دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو کئی بار اس میں بہت سارے پہلو نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی میں اس طرح کی کہانیاں سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین، ہم سب ہی اس ایج سے اور اس وقت سے گزرتے ہیں جب ہم خود ماں باپ بنتے ہیں، اور اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ہارڈ ورک ہے۔ اٹ از اے ریئل ہارڈ ورک۔ صرف بچے پیدا کرنا نہیں، ان کو پالنا، ان کی ضروریات، ان کی باتیں، اور جس طرح سے وہ آپ کے اپنے جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے، اور جس طرح سے ان کی ہر اچھی بری بات آپ کو ایسے محسوس ہوتی ہے کہ ان کو خود بھی نہ محسوس ہوتی ہو۔ اور پھر عمر کے اس حصے میں جہاں اولاد ہو
اور انسان بے بس ہو اور اس اولاد کے پاس وقت نہ ہو یا اس اولاد کے پاس اس طرح سے خدمت کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم کسی وقت بھی کسی کی مدد کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوزیشن میں اگر ڈال دیا ہے، آج اگر میں کچھ کر سکتی ہوں، میرے سامنے کوئی شخص موجود ہے اور میرے پاس مجھے شاید تھوڑی سی دقت ہوگی لیکن میں شاید وہ کام کر سکتی ہوں، تو میں اگر کسی کے کام آ جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ جب میں اس کی جگہ پر پہنچوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کریں، رحم کریں۔ وہ تو ویسے ہی بہت رحیم و کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، فرمانے والا ہے۔ اس وقت شاید میرے کام بھی آسان ہو جائیں۔ تو بات یہی ہے کہ کئی بار ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس میں مجھے ہمیشہ ایک اور بات یاد آ جاتی ہے اور آج میں کہہ دیتی ہوں کہ جب بھی میں یوزلی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر میں دیکھا کرتی تھی کہ ایک گائنی کی او پی ڈی ہوتی تھی اور وہاں تمام عورتیں جو ہیں امید سے وہ وہاں آیا کرتی ہیں اپنے ہسبینڈس کے ساتھ یا اکیلے یا والدہ کے ساتھ یا جو بھی ہے۔ ہمارے معاشرے کی ڈیٹوریگیشن اس طرح سے ہو گئی ہے کہ مرد حضرات بچوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، عورت اندر گئی ہے جی وہ او پی ڈی کر رہی ہے یا جو بھی ہے، تو باقی جو خواتین ہیں ان میں سے اکثر اسی کنڈیشن میں وہاں آتی ہیں اور وہ صاحب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بچوں کو لے کر، اپنی سیٹ نہیں چھوڑتے کہ کوئی خاتون وہاں بیٹھ جائے اور جو ایک اسپیسیفک کنڈیشن میں ہے۔ سو ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جہاں ہمیں بہت سا اجر مل سکتا ہے، جہاں ہماری انسانی اپ گریڈیشن ہو سکتی ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ان چیزوں پر کام کرنے کی اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ود ٹائم آئی ہیو ریئلائزڈ کہ آپ کو خود ہوتا ہے۔ اچھی کام آپ کوئی بھی کرتے ہیں، اچھی سوچ اگر آپ رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ از فار یور اون سیلف، اس کے بعد کسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور اچھی خبر میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ ہمیشہ جب ہم فرانس کے حوالے سے نا ہمیں ہمیشہ تو میں نہیں کہوں گی، آبویسلی وہاں پر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن کچھ لوگ وہاں ایسے ہیں اور کچھ خبریں وہاں سے اجاگر ہوئی ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں اور پچھلے کچھ وقتوں سے مسلمانوں کو آل اوور دا ورلڈ ان کے احساسات کو مجروح کیا ہے۔ وہ ہم خاکوں کی اشاعت کی بات کرتے ہیں اور گستاخی کی بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، لیکن اسی کرۂ ارض پر جہاں پر یہ اشاعت ہو رہی ہے اور جہاں پر یہ ہیٹریڈ کا مظاہرہ ہو رہا ہے، وہیں کی ایک ماڈل کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مرین الحمر ان کا نام ہے، پروناؤنسیشن میں شاید اوپر نیچے ہو بیکاز دے پروناؤنس اٹ ڈفرنٹلی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان کی فوٹیجز یا ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ کچھ عرصے پہلے جو ہیں وہ عمرہ کرنے گئی ہیں اور اس نے یہ کہا، اور اگر پکچر بھی ہم دکھا سکیں عمرے کے، اوکے ویڈیو ہے ہمارے پاس، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ عمرہ کرنے گئی اور اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے اپنی یہ میری جو چوائس ہے یا یہ جو میری جرنی ہے اس نے مجھے خوشی دی ہے، یہ میری اپنی پرسنل چوائس ہے، اور اب میں اس کنورژن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کروں گی کہ مجھے پروفیشنلی کس طرح اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، سب دیکھنے والا ہے، ہر شے پہ قادر ہے، کسی کو توفیق مل جائے اور ایسی توفیق مل جائے۔ یہ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، یہ آپ دیکھیے، اسے انجوائے کیجیے اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ أشهد اللہ أن لا الہ إله الا اللہ إلا الله اشہد وأشهد ان أن محمدا محمدا عبدہ عبده ورسولہ۔ ورسوله. اور کل مجھے پتہ چلا، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ کل میری ڈسکشن ہو رہی تھی اور میری بیٹی نے مجھے بتایا ایک اور یوٹیوبر ہے جو بڑے وائرل ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اور ہی واز اے نان بلیور، اور وہ اتنی بری طریقے سے بات کرتے تھے عورتوں کے لیے اور باقی تمام چیزوں کے لیے، اسلام کے لیے بھی انہوں نے بھی امبریس کیا ہے اسلام کو، وہ بھی کنورٹ ہو گئے ہیں۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو، ایک اور کوئی پولیٹیشین ہے کس جگہ کے ہیں میں بھول رہی ہوں، لیکن انہوں نے اللہ معاف کرے قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی اور اس قدر گستاخی کرنے کی کوشش کی کہ میری اور آپ کی سوچ سے بالا تر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور آج وہ جس طرح سے اپنی یہ تمام چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتا ہے اور جس طرح سے بتاتا ہے کہ اس کا سفر کیسا رہا،
تو انسان حیران ہو جاتا ہے. تو بس ہمارا مالک ہمیں توفیق دے دے, ہمارا ہاتھ تھام لے, اور ہمیں کیا چاہیے, زندگی بھی سفل ہو گئی, آخرت بھی. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم یو ایس الیکشنز, مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کریں گے. اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے, بیکاز مڈ ٹرم الیکشنز جو ہے 2024 میں ہونے والے جو عام انتخابات ہوں گے اس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اوور آل جو آپ کا پریزیڈنٹ ہے, جو اس وقت جس نے آفس ازیوم کیا ہوا ہے, ان کی اپنی امپاورمنٹ پہ بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. ریپبلکنس ہیں, ڈیموکریٹس ہیں, کون آگے کون پیچھے, کیا صورتحال بن رہی ہے, اس سب پہ ہم بات کریں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہے جو آپ کو بتائیں گے رائٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں, اس کے ریزلٹس اب آنے والے ہیں, اور ریزلٹس کے بعد کس طرح کا امپیکٹ اوور آل امریکہ پر پڑتا ہے, کیونکہ امریکہ میں جو بھی چینجز ہوتے ہیں, جو بھی وہاں ریزلٹس آتے ہیں, اس کا کہیں نہ کہیں اثر پاکستان پر بھی پہنچتا ہے. اینڈ اوبیسلی یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے, جس طرح میں نے پہلے آپ سے بتایا کہ اس وقت جو مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں اس کی بہت سی کڑیاں پھر جڑی ہوتی ہیں جب عام انتخابات ہوں گے 2024 میں. سو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم آپ کو اس وقت واشنگٹن لیے چل رہے ہیں, جہاں ہمارے نمائندے ریحان سید ہم سے گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ریحان صاحب, پہلے تو تھینک یو سو مچ. آپ وہاں پر 12 سوا 12 کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ اس وقت رات میں ہم سے کنیکٹ ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی کوئی بات نہیں, ابھی تو الیکشنز کے نتائج آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, تو ہم نے بھی رات بھر جاگنا ہے. سو اس وقت کی کیا اپ ڈیٹ ہے, کس کا پلہ بھاری لگ رہا ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز نظر آ رہی ہیں؟ جی دیکھیں, ابھی تو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہیں وہ مختلف جو ویب سائٹس ہیں, ادارے ہیں, ان کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں. ہاں جی. تو اس میں لگ رہا ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں وہ آگے نظر آ رہے ہیں. اس وقت جو سینٹ ہے اس میں تو کاٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے, لیکن جو ہاؤس ہے, جو یو ایس ہاؤس ہے, اس کی اگر میں آپ کو بات کروں تو اس میں جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی جو ہے 97 سیٹس وہ جیت چکے ہیں, جبکہ جو ریپبلکنز ہیں وہ 151 سیٹس جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ 218 سیٹیں, جس کے جو بھی جیتے گا تو وہ میجورٹی جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گی. اس وقت جو ہے بعض ریاست جو ٹائم زون میں پیچھے ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ ان کے جو نتائج ہیں وہ دیر سے آئیں گے, جیسے کہ کیلیفورنیا 4 گھنٹے پیچھے ہے دیگر ریاستوں کی نسبت, تو اس کے نتائج جو ہیں وہ ابھی وہاں سے آنا شروع نہیں ہوئے. لیکن بظاہر اس وقت ایک جو محتاط جو میں آپ کو یہ ایک فیگر بتا رہا ہوں, تو جو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اس میں جو ہے 97 سیٹس ڈیموکریٹس جو ہیں وہ جیت چکے ہیں, جبکہ 151 سیٹ جو ہیں وہ ریپبلکنز کے ہاتھ میں آئی ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یو ایس ہاؤس کی. لیکن اگر ہم اگر اس میں جو چیزیں ہیں, جو گورنرز کے اگر نتائج ہیں, تو جو ریاستیں ایسی ہیں جس میں جو 13 ریاستیں ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ڈیموکریٹ گورنر جو ہے وہ جیتے ہیں, جبکہ جو ریپبلکن گورنر ہیں وہ 22 ریاستوں میں جیتے ہیں. یہ غیر سرکاری نتائج ہیں. صحیح. اچھا, ریپبلکنس کیونکہ ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے, ویسے تو ڈیموکریٹس کی بھی پوزیشن جس طرح آپ نے گورنرز کے حوالے سے بتائی ہے تو وہ بہتر نظر آ رہی ہے, لیکن اگر بازی لے جاتے ہیں ریپبلکنس تو اس کے بعد آپ کو ڈیموکریٹس کا اور صدر بائیڈن کے حوالے سے کیا لگتا ہے, ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر ہاؤس میں اکثریت جو ہے وہ دوسری پارٹی کی پاس چلے جائے گی تو لازمی سی بات ہے جو کمیٹیز ہیں تو وہ بھی دوسری پارٹیوں کے پاس جائیں گی. جو بلز آئیں گے, جو ڈسکشنز ہوں گی, جو دوسری پارٹی ہے وہ حاوی رہے گی. تو یہ ایک بہت زیادہ مشکل صورتحال ہو جائے گی ڈیموکریٹس کے لیے, اگر جو ایوان ہے اس میں اکثریت جو ہے ریپبلکنز کے پاس جو ہے وہ جاتی ہے, کیونکہ امریکہ میں بھی مہنگائی اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اور جو بھی چیزیں حکومتی جماعت جیسے کہ ڈیموکریٹس ابھی ہے تو وہ کوئی کرنا چاہے گی تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کرنا, کیونکہ جو ایوان ہے اس میں دوسری پارٹی کی اکثریت ہوگی. لیکن میں آپ کو امریکہ کی ایک تاریخ بھی بتاؤں کہ امریکہ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں صرف 3 الیکشن ایسے ہیں جس میں جو موجودہ حکومت ہے وہی مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ جیتی ہے. اس کے علاوہ ہر
जो अपोजिशन पार्टी होती है वही मिड टर्म इलेक्शन में जो है आगे होती है और वही जो है उन इलेक्शंस को जो है वो जीतती है। अच्छा, तो इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है मौजूदा हुकूमत के लिए वैसे? नहीं देखिए, वो तो चीज़ें हैं, लाज़मी सी बात है, मुश्किलात तो आएँगी, लेकिन जब सियासतदान बैठते हैं तो रास्ते निकलते निकाल हैं। और लेते हैं। अमरीका अच्छा, मैं रही है कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी जानना चाहती हूँ रेहान साहब कि इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन के हवाले से और उनकी पार्टी के हवाले से पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनका झुकाव किस तरफ है, किस पार्टी की तरफ है, किस लीडर की तरफ है? ओवरऑल जो एनालिसिस आपको आप करते हो आम दिनों में भी या आपको नजर आता हो? देखिए, पहले तो जब जो लोग जहाँ पे हमारी मुलाकातें होती हैं, जो लोग बहुत अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं, वो बताते हैं कि पहले तो सारे जितने भी जो पाकिस्तानी निजात अमेरिकन्स थे, वो रिपब्लिकन को सपोर्ट करते थे। उसके हम्म। बाद डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करने लगे। लेकिन इस वक्त जो है हमें जो पाकिस्तानी निजात अमेरिकन्स हैं, वो दोनों पार्टियों में जो है वो नज़र आते हैं और उसमें अपना जो फ़ाल किरदार है वो अदा करने की हम्म। जो है वो करते हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताऊँ कि जो पाकिस्तानी निजात एक डॉक्टर आसिफ साहब हैं जी। जिनका ताल्लुक खारिया से है, वो जो है वो कांग्रेस का यूएस हाउस का इलेक्शन लड़ रहे हैं कैलिफोर्निया से, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। अभी वहाँ के नताइज आने का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम्म। इस टक्कर की जा रही है कि बहुत ही जो है वो कांटे का मुकाबला वहाँ से होगा। इसके अलावा जो 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 रियासती सतह पर जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो मेयर्स के हैं और जो दीगर सही। ओहदों पर हो रहे हैं, उनमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निजात अमेरिकन्स भी जो हैं वो खड़े हुए हम्म। हैं और वो अपना अदा कर रहे हैं। क्या पहले से ये तादाद ज्यादा है या अमूमी तौर पे ये देखने में आता है पहले भी, लेकिन शायद उनकी उस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती ना हो या वो जीतते ना हो? नहीं, देखिए, अब तो दिन ब दिन लोगों में शऊर आ रहा है, हम्म। आगाही आ रही है, तो उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो जो डेमोक्रेट्स में हैं, वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करने में आगे-आगे हैं और जो रिपब्लिकन्स को पसंद करते हैं, तो वो हम्म। रिपब्लिकन्स को करने में आगे-आगे है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारी ही ये दोनों जो है ये हम पल्ला ही है, दोनों तरफ ही पाकिस्तानी हमें जो है वो नज़र आते हैं कि वो डेमोक्रेट्स में भी वो भी पसंद करते हैं बाज़, और बाज़ जो है वो रिपब्लिकन्स को भी पसंद करते अच्छा हैं। रेहान साहब, ये जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो पार्टी बहुत सारी, जिस तरह आपने कहा कि कमेटीज और बहुत सी अथॉरिटीज ट्रांसफर हो जाती हैं अगर दूसरी पार्टी के पास चले जाए या वहां से सीटें ज्यादा जीत ली जाएं, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पे किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं? क्योंकि फिर ज़रूरी तो नहीं कि जिस तरह प्रेसिडेंट सोच रहे हैं या उनके लोग सोच रहे हैं वही पॉलिसीज़ या वही बात हम तक ट्रांसफ़र हो। फिर तो एक कोएलिशन वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है और कोएलिशन विजन जो है या उसी के तहत जो पॉलिसीज़ बन रही होती हैं वही आती हैं। सो पाकिस्तान का इसमें ओवरऑल पोजीशन आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो पॉलिसीज़ बनती हैं मुल्कों में, वो तो रियासती सतह पर बनती हैं। तो चाहे चाहे अगली हुकूमत का जो स्टैटिक पॉलिसी है, उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत तो रद्द-बदल हो सकती है, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर रद्द-बदल नहीं हो सकती जी। कि जिसको हम कहें बड़ा एक जो है दूसरी पार्टी आई है, तो एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आ गया है। हाँ, थोड़ी बहुत हो सकता है, लेकिन इसको आप बड़े पैमाने पर नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आएगी, क्योंकि रियासत जो फैसले करती है दूसरे ममालिक के साथ, वो रियासती सतह पर जो है वो किए जाते हैं और वो एकदम से उनको तब्दील करना इतना आसान नहीं। आसान नहीं होता। अच्छा रेहान साहब, वक्त के साथ साथ वैसे तो हमने एक दौर देखा जब डू मोर बहुत ज्यादा कहा जाता था, प्रेस में भी इस फ्रेज को बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाता था। अब कहा तो नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं या हमें जिस तरह IMF से भी और दीगर और डायरेक्टिव्स या डायरेक्शंस मिलती हैं, तो क्या आप समझते हैं, वैसे मैं क्योंकि आप वहाँ पर मुकीम भी हैं और फिर जर्नलिस्ट भी हैं, तो क्या पाकिस्तान की ओवरऑल नज़रिया है या स्टेटस है अगर हम अमेरिकन की आंखों से ये देखना चाहें या समझना चाहें? देखिए, अब पिछले दिनों जब पिछली हुकूमत थी, तो उस वक़्त तो इतने ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब जो है वो गुज़िश्ता चंद माह से जो है वो ताल्लुकात में ऐसा लगता है कि काफ़ी बेहतरी जो है वो देखने में आ रही है। हमारे जो पाकिस्तान से जो अहम आला हुक्काम हैं, वो भी जो है अमेरिका के उन्होंने दौरे किए हैं, और उसमें जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनकी आप हम्म। देखें जब से वो वज़ीर बने हैं, तो उनकी मुलाकातें 2-3
جو ہے وہ سیکرٹری خارجہ سے ہو چکی ہیں. تو اب لگتا یہ ہے کہ حالات میں بہتری جو ہے وہ آ رہی ہے اور تعلقات میں بہتری جو ہے وہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. نظر آ رہی ہے آگے. اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ فارمر پریزیڈنٹ آف امریکہ, سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے کچھ ظاہر کیا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 15 نومبر کو وہ کوئی خاص اناؤنسمنٹ کریں گے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں یا پریپ اپ کر رہے ہیں 2024 کے الیکشنز کے لیے. دیکھیں اب وہ تو کچھ بھی سرپرائز جو ہے وہ دے سکتے ہیں, لیکن آج جو الیکشن ہو رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریپبلکنز بہت سارے ایسے عہدیدار ہیں جن کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے. تو لازمی طور پہ اگر لوگ جیتتے ہیں, الیکشن جیتتے ہیں, تو اس سے ڈونلڈ ٹرمپ ہی جو ہے وہ مضبوط ہوں گے. لیکن وہ سرپرائز کیا دیں گے یہ تو اسی دن پتہ چلے گا جس دن وہ کوئی بات اس حوالے سے بتائیں گے. صحیح. سو اس کو کنکلوڈ کر دیجئے ریحان صاحب کہ اس وقت تک آپ سمجھتے ہیں کہ ریپبلکنز جو ہیں وہ بیٹر سٹیٹ میں ہیں, بیٹر پوزیشن میں ہیں, اور یو ایس مڈ ٹرم الیکشنز کے حوالے سے اور کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو کنکلوڈ کر دیجئے. دیکھیں اس وقت میں آپ کو جو تازہ ترین فیگرز ہیں وہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بعض جو ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سینٹ ہے اس میں اکثریت کے لیے ریپبلکنز کو جو ہے وہ ایک مزید سیٹ جو ہے وہ درکار ہے, تو اس کے بعد ان کا وہ اکثریت میں ہوں گے سینٹ میں. لیکن اس میں اس وقت جو ہے اس میں ڈیموکریٹس کی سیٹس جو ہے وہ 101 ہیں, جبکہ جو ریپبلکنز کی سیٹ ہے وہ 154 ہیں. ابھی نتائج جو ہے وہ جاری ہے. جو بھی پارٹی جس کے پاس بھی 218 کے قریب جو سیٹس ہیں وہ ہوں گی تو وہ ایوان کو جو ہے اس کی اکثریت جو ہے ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ ابھی بہت ساری ریاستوں کے بہت زیادہ سیٹس کے جو ہے نتائج آنا باقی ہیں, تو کیا نتائج جو ہے وہ آئیں گے تو صبح تک جو پکچر ہے وہ مزید جو ہے واضح ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اینڈ فار آل دا انفارمیشن. جی سو ریحان صاحب سے ہم نے یہ یو ایس میں جو اس وقت مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے صورتحال جانی. لیٹس سی کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے, بٹ دیز آر مڈ ٹرم الیکشنز. لیکن اس سے ایک روڈ میپ ہمیں نکلتا ہوا نظر آتا ہے جو عام انتخابات کی طرف جائے گا 2024 کے حوالے سے. اور ہم ہمیشہ امریکن الیکشنز پہ اس لیے بھی کان دھرتے ہیں یا نظر رکھتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق پاکستان سے ہو ہی جاتا ہے, اور جس طرح سے ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں. ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو کوشش یہی ہوگی کہ علامہ اقبال کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ آج کے پروگرام میں گفتگو کی جائے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اقبال ڈے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جی, منایا جاتا ہے, اسکولوں میں بات چیت ہو جاتی ہے, کچھ شاعری, کچھ نظمیں, کچھ ان کی کہی ہوئی باتیں, اس پر بچے جو ہیں وہ پڑھ دیا کرتے ہیں نظمیں اسمبلی میں, یا ویسے کلاس روم میں ایک کلچر ہوتا ہے ڈسکشن وغیرہ کا وہ ہو جاتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ علامہ محمد اقبال کی پرسنالٹی کافی وسیع ہے. ہم کورس کی کتابوں میں جس طرح ان کو پڑھتے ہیں اس طرح ان کا حق ادا نہیں ہوتا. آج کے دن ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ مختلف لوگ جو ان کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور اپنی تحقیق کے ذریعے سے ہمیں ان سے آشنا کرواتے ہیں, آج ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں رفتہ رفتہ, اور ہم سیکھنے کی اس چھوٹے سے وقت میں, گو کہ بہت کم وقت ہے لیکن چھوٹے سے وقت میں ہم کوشش کریں اور یہ جانیں کہ علامہ محمد اقبال کی شاعری, ان کی سوچ, ان کی سمجھ, اور جو پیغام وہ اپنی اس قوم کو دینا چاہتے تھے اس میں کون سے ایسے نکات ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی آج بھی ضرورت ہے. ہم آپ کی مہمان سے ملاقات کروائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک پیکج ہمارے پاس ہے. پیکج آپ ملاحظہ فرمائیے, اس کے بعد آپ کی ملاقات اپنے مہمان سے کرواتے ہیں. نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے اقبال نے اپنے خیالات اور تحریروں سے بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ بدل دی. ہندوؤں کے قبضے سے آزادی اور الگ وطن کا خواب ہی تھا جس نے آپ کو مفکر پاکستان کا خطاب دلوایا. دین کی سمجھ کے ساتھ آپ نے دنیاوی تعلیم میں بھی کمال حاصل کیا. گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کا امتحان پاس کیا
اور انگلستان سے وکالت اور جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال کی اردو اور فارسی میں شاعری آج بھی زبان زد عام ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مسلم قومی حمیت اور غیرت علامہ اقبال کی شاعری کو تمام شاعروں پر فوقیت دیتی ہے۔ علامہ اقبال قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم کی کوششوں میں ساتھ ساتھ رہے۔ بانگ دراں، بال جبریل، ضرب کلیم علامہ اقبال کی شاندار شاعری کا مجموعہ ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ، کیونکہ آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ موجود ہوں گے جن کا وقت نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے ان سے گزارش کی کہ وقت نکالیں اور آج کے دن ہمیں بتائیں، ہم جس شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں یا جانتے ہیں لیکن شاید بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ہماری نظر سے اس طرح گزرتے نہیں ہیں یا ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ کیسر احمد راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیمسٹ ہیں، محقق ہیں، اور جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، تو پرسنالٹی کے وہ حصے بھی آیا ہو جاتے ہیں جو عام طور سے ہم دیکھ نہیں پاتے، پہچان نہیں پاتے۔ السلام علیکم کیسر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی میں نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی سوال تو کہہ دیا ہے، آپ کی نظر سے اگر ہم آج کے دن کے حوالے سے، اور جب ہم علامہ محمد اقبال کی تحریروں کی بات کرتے ہیں، نظموں کی بات کرتے ہیں، لکھائی کی بات کرتے ہیں، اوورآل کیا چیز ایسی ہے جو مجھے اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو obviously بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ عزت بخشی۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے اقبال کے حوالے سے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرنا ہوگا کہ جو ایک وہ مدبر بزرگ والی تصویر جو ہے we have to move on from that۔ تو اقبال such a unique personality کہ وہ واقعی کسی قوم کے لیے نعمت ہوتے ہیں۔ I mean the best، اگر ہم پچھلے 500 سال میں اگر ہم کوئی 100 مسلمان اگر ہم نکالیں تو جو مرضی لسٹ میں ہم شامل کریں، مختلف لسٹوں میں، اقبال کا نام ہر لسٹ میں ضرور ہوگا۔ نوٹ اس لیے کہ ان کی شاعری ایسی تھی ایسا۔ اقبال میں جو مین فرق ہے کہ ایز اے فلاسفر، یعنی کہ میں نے خود فلسفے سے میرا تعلق ہے، میں فلسفہ پڑھتا ہوں، اقبال کی جو اسکولاسٹک فلاسفیز پہ جو نظر تھی وہ تو اپنی جگہ پہ تھی، لیکن ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں آرم چیئر فلاسفر، تھاٹ ایکسپیریمنٹ، سوچنے چیزوں کو، وہ جو گرے ایریاز ہیں ان میں اپنی رائے دینی۔ اقبال واز نتھنگ لائک دیٹ۔ اقبال کی شاعری، اقبال کا ویژن ایک پریکٹیکل پروڈکٹ کی صورت میں، یعنی پاکستان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ شاعری جو آج سے 80-90 سال پہلے کی گئی وہ اتنی ایکوریٹ اور اپ ٹو ڈیٹ ہے جیسے آج کے دور کے لیے کی جا رہی ہے۔ بالکل۔ تو اقبال کا میرے خیال میں کہ، اور صرف اقبال یعنی کہ جنیرکلی جو کہتے ہیں نا اقبال یا اقبال ڈے، I don't think it's enough۔ ہمیں پرٹیکولرلی آج ہمارے جو نصاب ہے اس میں جواب شکوہ کو ایک علیحدہ سے مضمون کے طور پہ پڑھانا چاہیے۔ اردو کے اندر جواب شکوہ نہیں بلکہ علیحدہ سے جواب شکوہ ڈے منانا چاہیے، جواب شکوہ ویک منانا چاہیے، بیکاز آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں الٹیمیٹلی اقبال کا میں سارا کلام ایک طرف رکھنے کو تیار ہوں، اینڈ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو، رائٹ، بہت بالکل۔ اور جواب شکوہ کو ایک طرف کہ آج جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، گلے شکوے کا کام ختم، یہ کام ختم کہ ہر چیز پہ ہم تنقید کریں۔ لٹرلی آسک یورسیلف کہ بھئی آپ ہیں کون، آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ اقبال کا جواب شکوہ میرا خیال ہے کہ اس وقت میں اس سے زیادہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے جتنی اس کی ہے۔ اچھا، اس میں کیسر صاحب میں جب دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ دیکھیے ہم نے آج کے دور میں جو پوئٹس ہیں ان کو سمجھا ہے کہ جانرا بالکل الگ ہے، پولیٹکس بالکل الگ ہے، اور باقی جتنے فیلڈز ہیں وہ بہت مختلف اور منفرد ہیں اور الگ الگ ہیں، کسی کا کسی سے اس طرح تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ جب وہ اپنی تحریریں، چاہے وہ نظم ہے یا جس اشعار ہیں یا مختلف ان کی لکھائی ہے، اس میں پولیٹکس بھی ہے، اس میں انہوں نے تربیت بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں انہوں نے ویژن بھی وضع کیا ہے، اس میں انہوں نے لوگوں کو تحریک کے لیے اجاگر کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو ان کا ویژن کتنا براڈ ہے یا ان کی ایکسیپٹیبلٹی کس لیول کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو محدود نہیں کیے ہوئے، انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے بات کی ہے۔
ایبسلیوٹلی یہ اقبال کا ایک میرے لیے ایک ذاتی طور پہ افسوس کی بات ہے اور بہت سے اور لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم نے اقبال کو کچھ نظمیں ہیں بچوں کی اور کچھ ہوں نظمیں ہیں خودی کے حوالے سے کچھ کام ہے جو ہم نے وہ پڑھا اینڈ دیٹس ٹرو آئی مین ہر فلاسفر کی ایک پہچان ہوتی ہے ہوں اقبال کی جو پہچان ہے وڈ سے ایز اے فلاسفر وہ نیچے سے ڈائریکٹ کانٹراسٹ میں ہے جو اوبرمنچ کا کانسیپٹ ہے بے راہ رو قسم کا ایک ابو دا مین پر جی جو ایک پرسن نیچے نے جس کا کانسیپٹ دیا اور اقبال نے اس کا ایک بہتر ورژن دیا کہ نہیں بے راہ رو قسم کا ہمیں ایک سپرمین نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ایک یعنی ان ادر ورڈز ایگزسٹینشلسٹ سپرمین نہیں چاہیے ہمیں ایک اسینشلسٹ سپرمین چاہیے سو یہ تو اقبال کا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہوں لیکن اس کے ساتھ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو زندگی کے باقی جملہ امور ہیں جس پہ اقبال نے جن کے روحانیت پہ جو بحث کی ہے اقبال جی نے جی اسکولاسٹک فلسفی پہ جو بحث کی ہے یہ وہ کام ہے جو کبھی ہمارے سامنے اس طرح سے آیا ہی نہیں ہے یعنی ہوں 40 سے زیادہ ممالک ہے جہاں پہ اقبال کو پڑھایا جاتا ہے ان کے مختلف جو ان کی خدمات ہیں لیکن دیکھیں ہمارے ہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم تنقید میری باتوں میں ہو بٹ sometimes one finds it difficult ہوں ہوں ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ اقبال کو اس طرح سے پڑھایا نہیں جاتا بلکہ پوری ایک موومنٹ چل رہی ہے پاکستان میں لبرلز اینڈ لیفٹیز کی کہ جتنے مشاہیر پاکستان کے ہیں ان سب کو نگیٹ کیا جائے ہوں اقبال کے خلاف آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں اقبال کو نہیں اقبال تو صرف ایک شاعر تھا اس کو اقبال بالکل کا اور نیچے ہوں سے کیا مقابلہ میں بھی کہتا ہوں اقبال اور نیچے کا کیا مقابلہ کہاں اقبال اور کہاں نیچے جیسا ایک مسوجنسٹ آدمی لیکن اس کے باوجود یہ بڑی محنت سے کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں لوگوں میں انسپریشن نہ پھیل جائے جو ان کے تھاٹ لیڈرز ہیں ان کو نکال دے سو آئی تھنک رائٹ ناؤ اف وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز فرسٹ ہوں آف آل وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ابھی اقبال سے ہم دغا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو اوپن پلیٹ فارمز دے کر جو کہ ان کا حق ہے میں بالکل فریڈم آف ایکسپریشن کے حق میں ہوں لیکن کوئی ریشنل کاؤنٹر نیریٹو ہوں ہوں اتنا زیادہ ہے اسی وجہ سے کیسر صاحب ہماری کوشش ہے نا کہ آج کا دن یا ویسے بھی جب بھی موقع ملے تو ہمیں اپنے ان لیجنڈز کے حوالے سے بات کرنی چاہیے ان کی سوچ کو اجاگر کرنا چاہیے خودی کا بہت ذکر ہے اور اگر کوئی بچہ آج دیکھ رہا ہے کوئی نوجوان دیکھ رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی ڈیفینیشن اور تھوڑی سی ایکسپلینیشن اس کے حوالے سے ہونی چاہیے ایبسلیوٹلی دیکھیے جو اقبال کا خودی کا کانسیپٹ ہے جیسے میں آگے عرض کر رہا تھا کہ یہ نیچے سے یہ ٹوٹل کانٹراسٹ میں ہے نیچے کا تو یہ ہے کہ ہر طرح کی جتنی بھی ریلیجس مورالٹی ہے پرٹیکولرلی کرسچن ریلیجس جی مورالٹی ہے اس کو آپ ختم کر کے تو جو کچھ آپ بننا چاہتے ہیں آپ بنے ان ادر ورڈز دیٹس ویری مچ این ایگزسٹینشلسٹ آئیڈیا اقبال کا جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں آپ بھی رسموں کو توڑیں آپ بھی نکلیں آپ بھی خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کریں بٹ فائنڈ یور پرپز دیٹ کمز بفور ہینڈ جب آپ اپنے پرپز کو ڈھونڈیں گے تو پھر اس کو نہ صرف ڈھونڈیں گے بلکہ پانے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ اصل میں ایز این اسینشلسٹ آپ اپنی خودی کو پڑھنے کا آئی تھنک ون آف دا بیسٹ پیسز جو اقبال کا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ تم ایمپٹی ویسل نہیں ہو کہ اس دنیا میں آئے کھایا پیا چلے گئے بلکہ خود ہی تمہاری ذات ایک کانڈویٹ ہے ایک گزرگاہ ہے جس میں سے تم نے خودی کو نہ صرف تم نے اس میں انسٹال کرنا ہے بلکہ اس کو آگے بھی تم نے پہنچانا ہے اپنی پرسنالٹی کو ایڈ کر کے کہ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے ہو اگر خود نگرو خود کرو خود گیر خودی تو یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر سکے کہ وہ ہوتا ہے نا قطرہ نیساں وہ ایک وہ قطرے جس سے بارش کے وہ قطرے جو سیپ میں جاتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے جی تو کہتے ہیں کہ زندگانی ہے صدف کہ تم آپ کی زندگی جو ہے نا جو ویسل کی میں بات کر رہا تھا کہ ایمپٹی ویسل نہیں ہے بلکہ یہ اس سیپ کی طرح ہے جس کے اندر وہ قطرہ تو موجود ہے خودی والا لیکن وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر نہ کر سکے تم نے اگر اس رو مٹیریل کو خودی میں کنورٹ ہی نہیں کیا جو اللہ نے تمہیں دے کے بھیجا ہوا ہے تو فائدہ کیا ایسی زندگی کا ہو بالکل اگر خود نکر خود کرو بالکل خود بالکل گیر بلکہ میں کل اپنے شو میں بتا بھی رہی تھی کہ مجھے ایک ہی شعر یاد ہے منہ زبانی یاد ہے ورنہ تو دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ میرے اندر وہ والا ٹیلنٹ نہیں ہے اشعار یاد رکھنے والا لیکن جو ایک شعر ہے جس کا سیکنڈ مصرع ہے کہ دانہ خاک میں مل کے گل گلزار ہوتا ہے تو دیکھیے کس طرح سے انہوں نے آج موٹیویشنل اسپیکرز ہو گئے دیگر اور لوگ ہو گئے انسپریشنل پرسنالٹیز ہو گئیں وہ یہ بات کرتی ہیں کہ کمفرٹ زون سے باہر آئیں کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے تو آپ کو ترقی ملے گی اور اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھیے اگر ہم شجر کی اگر ہم پھول پودوں کی بھی مثال لے لیں کہ وہ ایک دانہ ہی ہوتا ہے جو خاک میں مل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ گل گلزار ہو جاتا ہے تو انسان کی ہستی بھی ایسی ہی ہے کہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے آپ کو اپنے آپ کو کئی بار مٹانا پڑتا ہے ابھارنے کے لیے That's very very true اور میں
آج کا مضمون جو ہے وہ اس سے مختلف ہے، لیکن آپ نے موٹیویشنل اسپیکنگ کا ضمنی طور پہ عرض کیا تو ہلکے پھلکے انداز جی میں کہ شکر ہے کہ اقبال بہت پہلے تشریف لے گئے تھے، ورنہ ان کو بھی ہم موٹیویشنل اسپیکر ہی کہہ رہے ہوتے. تو دیٹس ویری ٹرو. انہوں نے یس ایک پوری یس قوم کو انسپائر کیا ہے اور جی ایسا کوڈ دے دیا ہے کہ جی آج بھی اگر اسے ہم اپلائی کریں، اور جب جب ہم نے خود ہی کا کوڈ اپلائی کیا ہے ہمیں جی اس کا فائدہ ہوا ہے. جی ہم نے اقبال کی خودی سے ہی انسپریشن لے کے ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ اپنے کیے، ورنہ ہمارا پڑوسی تو بہت پہلے کر چکا تھا، 70s میں کر چکا تھا، بٹ ہم نے خود ہی کو انووک کیا، دین وی ڈیڈ اٹ. ہم 20 سال دہشت گردی میں رہے، ہماری پوری نسل جوان ہوئی. پاکستان میں دھماکوں سے 80,000 جانیں ہماری گئیں، $1.5 بلین کا اکانومی کا نقصان ہوا، لیکن ہم نے خود ہی کو انووک کر کے اپنی دہشت گردی کو ختم کیا. ہماری کرکٹ ختم ہوئی، ہم نے خود ہی کو انووک کر کے کرکٹ پاکستان میں واپس لے کے آئے. ایک سے ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں ہم نے ہاں اپنی ریئلائزیشن کے بعد جی کیا، ہم نے کیا ترقی کی، جہاں نہیں کیا وہاں دیکھ لیں سب ہمارے سامنے ہے. کیسر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ہوپ کہ ہم دوبارہ کبھی بات کر سکیں گے اینڈ وی ول شیئر دا فورم اگین. اسی طرح سے آپ کی گفتگو اور آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک یہاں پر آ گیا خواتین و حضرات. اور علامہ اقبال صاحب کی پرسنالٹی تو ماشاءاللہ اس کی کیا ہی بات ہے، اور ان کے شایان شان شاید ہم اس طرح کا ٹائم یہاں نہیں دے پا رہے، لیکن جتنا ٹائم بھی ہمارے پاس موجود ہے آج ہم ان کی شخصیت کو، ان کی سوچ کو، اور وہ سوچ جو آج کے دور سے بہت ریلیونٹ ہے اس کو اجاگر کرنے کی، اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. اسے خود بھی سمجھیے اور یہ سب تمام چیزیں اپنے چھوٹوں تک بھی منتقل کیجیے. ایک بریک، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اقبال ڈے کے حوالے سے آج بہت ہی بہترین مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ اقبال کے حوالے، جیسے ہم نے شروع میں ہوتا ہے انٹروڈکشن وغیرہ، مجھے بتایا گیا کہ جی کافی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں علامہ اقبال پر. تو جب آپ تشریف لائے میں نے آپ سے پوچھا کہ کتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، میری کم علمی ہے، مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ 20 کتابوں کے بعد میں نے گنتی چھوڑ دی ہے. ہمارے ساتھ جی خرم شفیق صاحب موجود ہیں. کتابیں اپنی جگہ، لیکن میں ساتھ ساتھ ان کی یہ اچیومنٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پریزیڈینشیل اقبال ایوارڈ جو کہ ہائیسٹ ایوارڈ ہے اس سلسلے کا، وہ ایک بار نہیں ماشاءاللہ آپ کو 3 بار ملا ہے. تو دیٹ شوز کہ آپ کا اپنا پیشن علامہ اقبال کے حوالے سے، ان کی فائنڈنگز کے حوالے سے، ان کی رائٹنگز کے حوالے سے، اور ان سے ریلیٹڈ اپنی رائٹنگز کے حوالے سے کیا ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور میں یہ ابھی بہت کم وقت، کیونکہ ظاہر ہے مجھے ملا ایک کتاب تو یہ میرے ہاتھ میں، دوسری یہاں ہے، اقبال ہز لائف اینڈ آر ٹائمز، which is and which should be the topic for today. اور بلکہ اب سے جب بھی ہم اقبال ڈے منائیں تو ہمیں اس کو ہی ٹاپک بنانا چاہیے کہ آج کا ہمارا دور، یہ دور اسی وقت سے کچھ مماثلت سا محسوس ہوتا ہے جو وہ دور ہوا کرتا تھا، اور آج کے دور کی ہماری ریکوائرمنٹس اور کیسے ان دونوں کو جوڑا جا سکتا ہے. جی ایکچولی علامہ اقبال نے اپنے آپ کو ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر متعارف کروایا تھا سوسائٹی سے، اور انہوں نے کچھ میتھڈ بتائے تھے. اسی میتھڈ کو استعمال کر کے پاکستان بنا، اور پھر پاکستان بننے کے چند برس بعد وہ میتھڈ بھی گم ہو گیا، اور وہ والی پوری سوشل سائنس آگے ڈیولپ نہیں ہوئی، اور علامہ اقبال کو ہم صرف ایک شاعر کے طور پر یاد کرتے رہ گئے. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میتھڈ دوبارہ استعمال کیا جائے تو میری گارنٹی ہے کہ 3 مہینے میں پاکستان کے تمام اندرونی مسائل حل ہو سکتے ہیں. 3 مہینے میں. لیکن اسے استعمال کرنا سیکھنے کے لیے شاید 3 سال چاہیے ہوں، بیکاز اٹس اے پراپر سوشل سائنس، اٹس اے ریسرچ. ریسرچ تو میں کر چکا، اب تو میں سکھا سکتا ہوں. آپ کی خدمات لی جا سکتی ہیں اس حوالے سے. ٹھیک. تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ 3 مہینے، یہ اس میتھڈ کی خصوصیت ہے کہ مثال کے طور پر جی قائد اعظم نے جنوری 1945 میں کہا تھا مسلمانوں سے بر صغیر کے کہ گاندھی جی نے 25 برس کوشش کر کے دیکھ لی، کچھ نہیں ہوا.
آپ 2 سال مجھے فالو کریں، میں ہندوستان کو آزاد کرواؤں گا. اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد 20 فیبروری 1947 کو انگریزوں نے اعلان کیا کہ وہ جا رہے ہیں. قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جس دن انگریزوں نے پارٹیشن ایکسیپٹ کی تو ہندو 3 مہینے میں مان جائیں گے، اور اس کے 3 مہینے بعد 3 جون کو نہرو نے پارٹیشن پلان ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ اٹس اے پراپر میتھڈ جس کے بنیاد پہ کیلکولیشنز ہیں. یہ بہت بڑے کلیم تھے نا، جی جی، لیکن وہ اگر آپ سیکھ لیں میتھڈ، یو ول انڈرسٹینڈ کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے. اچھا، ویسے یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اتنے عرصے سے ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی تحریک پڑھ رہے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ہمارے کریکولم کا یہ حصہ ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ بھائی اس میں کوئی میتھڈ ہے. ہمیں لگتا ہے ساری چیزیں شاید ایڈ ہاک تھیں، جی جی، ایک کے بعد ایک سلسلہ ہو رہا تھا، بس یہ ٹاکس ہو رہی تھیں اور اس کے بعد یہ جلسہ ہوا، یہ کام ہوا، وہ کام ہوا، انسیڈنٹس ہوئے اور ہم آزاد ہو گئے. بٹ دیر از اے میتھڈ ریلیٹڈ ٹو اٹ، وی ہیو نیور نون اباؤٹ اٹ. بالکل بالکل. سو مجھے بھی یہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے اندازہ ہوا کہ دیر از اے میتھڈ ٹو اٹ. اچھا، ابھی ویسے تو ظاہر ہے آپ نے جس طرح کتابیں لکھی اور ہر کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھیں گے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اچانک میں نے ایک صفحہ کھولا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ علامہ اقبال صاحب کو سیدھی آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا. یہ درست ہے، اور یہ بات ویسے تو کئی کتابوں میں لکھی گئی تھی، لیکن یہ میری کتاب اقبال کی منزل جو ہے، اس میں پہلی دفعہ میں نے ان کی آئی ٹیسٹ کی میڈیکل رپورٹ کا حوالہ بھی دیا ہے، جس سے یہ بات کنفرم ہوتی ہے. بچپن سے ہی روایت یہ ہے کہ 2 سال کی عمر سے رائٹ آئی کی آئی سائٹ، اور انہوں نے بارہا پھر کہا بھی زندگی میں کہ مجھے سیدھی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. جی ہاں جی ہاں. سو یہ بات میں نے اس لیے بھی اجاگر کی کہ ہمارے یہاں کوئی ایک چھوٹی موٹی چیز بھی زندگی میں ہو جائے، اپنی شخصیت میں، اپنے اپیرنس میں، تو ہم بہت بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو فیس نہیں کرتے. لیکن ان کے ساتھ بچپن سے ایک چیز تھی، اور ان کا نام آج بھی، اور ان کی سوچ اور وہ ویژن جو آنکھوں سے پیچھے ہے وہ اتنا بڑا تھا. بالکل بالکل. تو کیا آج کے نوجوانوں کو، بچوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں ملک کے حوالے سے تو آپ نے ظاہر ہے بینگ اے سوشل سائنٹسٹ بتایا، نوجوانوں سے بہت ریلیٹ کیا جاتا ہے علامہ محمد اقبال کو. بالکل. اور نوجوانوں کے لیے اور کیا ہے علامہ اقبال صاحب کی سوچ میں؟ سب کچھ ہے. اب اس لیے میں نے اسے کمپلیٹ سوشل سائنس کہا ہے. کیریئر، ریلیشن شپس، جنرل ہیپینس لائف کی سب چیزوں کے بارے میں اس میں میتھڈز موجود ہیں، اور وہ سب کسی ایک آدھ بڑے سمپل نقطے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کوئی ایک فوڈ فار تھاٹ یا میتھڈ جو اتنے کم وقت میں بتایا جا سکے؟ دیکھیے، میری ایک سیریز بھی ہے میرے یوٹیوب چینل پر، دی فلاسفی آف اقبال ان 9 سمپل پوائنٹس. تو اس کا پہلا پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی سب چیزیں اسی میں سے نکلتی ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان کی اصل فطرت جو ہے وہ اس کے ارادے میں ہے، علم، سمجھ اور فیلنگز میں نہیں ہے. اصل فطرت یعنی what you want is more important than what you know. اوکے، ٹھیک ہے. اور ہماری پوری ایجوکیشن اس کے خلاف ہمیں لے کر جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ان پڑھ عوام ہیں یا ایک ان پڑھ شخص ہے، وہ اس لیے اس کی سمجھ کم ہوگی کہ ہم نے زیادہ پڑھا ہے. اقبال کے یہاں اس کے الٹ ہے، وہ بالکل برابر ہے آپ سے ہر چیز میں، اور آپ خود جو ہیں، آپ کا نالج، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کچھ امپورٹنس نہیں رکھتی. اصل چیز یہ امپورٹنس رکھتی ہے کہ آپ کا ایم کیا ہے. اچھا، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے کریٹیکل کنڈیشن میں، ایک ڈاکٹر ہے، وہ کسی وجہ سے اسے مارنا چاہتا ہے، اور ایک بالکل لے پرسن ہے جس سے کچھ میڈیکل کا نہیں پتا لیکن وہ اسے بچانا چاہتا ہے. تو اس سچویشن میں کون کس کے حوالے اسے کیا جائے؟ So it does not matter what you know, what matters is what you want. Very nice, altogether different. تو جی، تو اس سے پھر باقی ساری چیز نکلتی ہے کہ اب ہر شخص جو ہے وہ جو چاہتا ہے نا، وہ تقدیر کے لیے، خدا کی نظر میں وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کوئی دوسرا شخص جو چاہتا ہے. ہر شخص کی جو ول ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور کیا ہر شخص کی جو ول ہے
وہی ڈرائیو کرتی ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ بڑی حد تک اس میں دوسرا فیکٹر یہ آ جاتا ہے کہ وہ دوسرے کی ول کو کتنی رسپیکٹ دیتا ہے. کیونکہ جس طرح آپ کی ول امپورٹنٹ ہے اسی طرح دوسرے شخص کی ول بھی امپورٹنٹ ہے. اور وہ لوگ جو آپ سے نیچے ہیں, جو آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے, ان کی ول کو آپ کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اس پر آپ کی لائف ڈیپینڈ کرے گی. کیونکہ قوم کی تقدیر جو سڑک پہ پڑا ہوا بھکاری ہے وہ بھی بنا رہا ہے, اور جو حکمراں ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں. دونوں کا ایک ایک ووٹ ہے تقدیر کے دربار میں. تو سب مل کر اگر ایک سطح پہ کام کریں گے تبھی کچھ ہوگا. اب اس میں کیونکہ یہ بات آ ہی گئی ہے تو ہمارا جو پولیٹیکل سیناریو ہے, اور علامہ اقبال بھی کوئی پولیٹکس سے علیحدہ ہو کے کام نہیں کرتے تھے, یا ان کی سوچ اس سے علیحدہ نہیں تھی. آج کے دور میں جب ہم سیاست کو دیکھتے ہیں تو سیاست صرف سیاست ہے, اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں یہ ایکویلیبریم پیدا کرنا, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو مجھے دور دور تک نظر نہیں آتا. تو یہ پھر معاشرہ ہمارا کیسے پنپ سکے گا, کیسے اوپر جا سکے گا؟ اس کے بارے میں کچھ میرے بالکل کلیئر آبزرویشنز, پریڈکشنز, فورکاسٹ ہیں اس نالج کی بنیاد پر, لیکن اسے کسی اور وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جس طرح کوئی بھی علم آپ کو فورکاسٹ دیتا ہے, اسی طرح سے یہ جو ان لوگوں کا میتھڈ ہے یہ آپ کو کچھ فورکاسٹ بھی دیتا ہے کہ آگے چل کے کیا کیا کچھ آپ کی قوم کے ساتھ ہونے والا ہے. اور یہ اقبال کا اپنا کلیم تھا. تو انہوں نے خود بھی کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر رکھی ہیں آج سے 50 سال بعد تک کی. جی ایسی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں جس میں یہ ہے کہ کیا کیا ہوگا. میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اقبال والا اور قائد اعظم وغیرہ. اور پلس یہ آپ کو طریقہ سکھاتے ہیں کہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. تو آگے جو کچھ ہے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اور میرے خیال میں یہ سب کو نظر آ رہا ہے, چیلنجز بہت سارے ہیں, اور سولوشن میرے حساب سے پاکستان کے پاس صرف ایک ہوگا, ان لوگوں کے میتھڈز کو دوبارہ ٹرائی کرنا. اور جب ابھی شاید اس ہڑبونگ میں لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن جب یہ سب ہار جائیں گے اپنی اپنی کوشش کر کے, تو اینڈ میں پھر somebody will think کہ جی اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بھی مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں گے کچھ دیر میں مختلف ینگ ڈیبیٹرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو آج کے دن کے حوالے سے اور علامہ محمد اقبال صاحب کی شخصیت کے حوالے سے یہاں ڈیبیٹ کریں گے. سو اس وقت ہم نے مدعو کیا اور شکر گزار ہیں ہم کہ عابد علی امنگ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ویسے تو پولیٹیکلی بھی لوگ ان کو کافی پالیٹکس سے گہرا تعلق رہا ہے, اس حوالے سے بھی جانتے ہیں, لیکن درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے. اسٹوڈنٹس اور نوجوان نسل میں اس وقت جو اردو پڑھائی جا رہی ہے, جو سکھائی جا رہی ہے, اس میں آپ کا ایک بڑا کردار ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے ہمارے پلیٹ فارمز پہ ان کو دیکھا ہے, جج کی حیثیت سے یوزلی آتے ہیں جب ڈیبیٹنگ یا اسپیچ کمپٹیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور آج خصوصی طور پہ تھینک یو کیونکہ آج مصروفیت تھی, صبح میں آپ کی کلاسز ہوتی ہیں, بٹ اسٹل آپ نے ٹائم نکالا, بہت بہت شکریہ. عابد صاحب, کیونکہ آپ کی سوچ یا آپ کی پڑھائی یا آپ کی تربیت, اس کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی اپنی ایک خاص سوچ ہوگی جب ہم بات کرتے ہیں علامہ محمد اقبال کے بارے میں, کیونکہ انفارچونیٹلی ہر شخص نے نہ ان کو پڑھا ہے, اور اگر پڑھا ہے تو وہ صرف کورس بک کی حد تک پڑھا ہے. آپ کی نظر میں شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کیا ہیں؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو. اور میں آپ کو ذاتی طور پر آپ کو سچ بتاؤں, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر شخص نے نہیں پڑھا, تو مجھے یہ کہنے میں اور یہ اعتراف جرم کرنے میں مجھے کوئی قباحت نہیں کہ میں نے بھی بائی چوائس اقبال کو کبھی نہیں پڑھا. میٹرک کیا تو اقبال پڑھنا پڑا,
इंटर किया, इकबाल पढ़ना पड़ा, ग्रेजुएशन किया, इकबाल पढ़ना पड़ा। जब मास्टर्स करने के लिए आए और फिर इकबाल को पढ़ा तो वो असातिज़ा की जो मेहनत होती है ना, और असातिज़ा चाहते हैं कि इसको पढ़ो और समझो, उस वक्त ये एहसास हुआ। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इकबाल 50 साल बाद का शायर है। मैं अक्सर मुस्कुराते हुए बच्चों से कहता हूँ कि बेटा आखिरी मरतबा अल्लामा इकबाल इस दुनिया से 1938 में तशरीफ़ लेगा। वो चूँकि वो नया पाकिस्तान का दौर है ना, हो सकता है एक दफ़ा और ट्राई की जाए। लेकिन अगर 1938 में इस दुनिया से इकबाल तशरीफ़ ले गए, तो अगर उन्होंने एक दिन पहले भी अपनी शायरी की है, और वो एक जगह पे लिखते हैं, तेरे तसर्रुफ़ में ये बादल ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक ये खामोश फ़ज़ाएं, ये कोह ये सहरा ये समंदर ये हवाएं। 3 लाइनों पे बात करते हैं, आगे मैं बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि ये बादल तुम्हारे इस्तेमाल के लिए हैं। उस वक्त कह रहे हैं जब दुनिया सोच नहीं सकती कि बादलों पर काबू पाया जा सकता है। इकबाल ने 38 में अगर अपनी मौत से एक दिन पहले भी कहा तो लोगों को 1982 के बाद ये समझ में आया कि बादलों पर काबू पाया जा सकता है, और इंसान ने आर्टिफिशियल रेन की तरफ तजर्बा शुरू किया। अगर इकबाल ने उस वक्त ये बात कही कि गुंबद अफलाक ये खामोश फजाएं, दुनिया में कोई जगह खामोश नहीं है, द ओनली स्पेस, सिर्फ खला है जो खामोश है। और इकबाल 1938 में कह रहा है खला पर काबू पाओ और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो। इंसान उस वक्त तक खला में नहीं गया, इंसान उस वक्त तक चांद पे नहीं पहुंचा। 7-8 साल की उनकी मौत के 7-8 साल के बाद इंसान खला में जाता है। और आज मेरी और आपकी ये जो सामने लोगों से गुफ्तगू हो रही है, ये सैटेलाइट के थ्रू हो रही है। उस वक्त इकबाल ने आज से 70-80 साल पहले कहा इस पर काबू पाओ। आज खला पर काबू पाने के बाद मैं और आप बैठकर पूरी दुनिया के सामने जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इकबाल कम से कम 50 साल 40 साल, देखिए ना कितनी मामूली सी बात है। उसने कहा ये सहरा, चलें पहाड़ पर तो काबू इंसान ने पाया था, सहरा इंसान सोचता ही नहीं था, पत्ता तक जब वजूद में नहीं आता उस पर काबू पाएं। लेकिन आज दुनिया की सबसे महंगी जमीन सहरा की है। आपने 82 में उस सहरा को आबाद करना शुरू किया, आज दुबई की सूरत में वो सहरा जो है वो दुनिया की महंगी जमीन है। तो मेरी जाती राय ये है कि हमने इकबाल को रटा है, पढ़ा नहीं है। अगर मैं बहैसियत उस्ताद बच्चों को इकबाल पढ़ा रहा होता तो मेरी कौम में आज इकबाल पैदा हो रहे होते। ये मैं एक एतराफ़ करता हूँ। सच्ची और कितनी मुनफरिद बात आपने की है ये, और ये सही बात है। मतलब जब आप ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं हैरान हो रही हूँ कि हम जब अभी आपसे पहले हमने सेगमेंट किया उसमें ये बात थी कि इकबाल सोशल साइंटिस्ट थे। यस बिल्कुल। और आपने जिस तरह से उसकी यहाँ पर तायीद की है और जिस तरह से आपने बताया है, देखिए एक पोएट को हमने आज भी, अगर हम शायर की बात करते हैं तो शायर को हम एक खुसूस जाविये में देखते हैं। जी ये शायर है, इसकी ये खुसूसियात हैं, और बस इससे आगे सोशल साइंटिस्ट होना या दुनिया के बारे में या आसमानों के बारे में ये बातें करना हम समझते हैं कि से रिलेट करते हैं। हम समझते हैं कि शायर का ताल्लुक सिर्फ एहसास मुंतकिल करना है। हम ये नहीं समझते कि वो पैगाम्बर भी है, पैगाम पहुंचा रहा है, उसका मकसद भी है। सिर्फ अपना एहसास मुंतकिल करना नहीं है, बल्कि इस एहसास से दूसरे के एहसास को जगाना भी है। देखिए ना कितनी मामूली सी बात है कि उन्होंने कहा शाहीन बन जाओ। अरे मैं बच्चों से कहता हूँ कौवा क्यों नहीं कहा, चील क्यों नहीं कहा, मोर खूबसूरत होता है, कबूतर मासूम होता है, क्यों नहीं कहा? अरे शाहीन कहा तो फिर कुछ सोच के कहा ना। वो बुलंदियों पर रहता है, -6 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बसेरा करता है। वो चाहता है कि नौजवान जो है वो शाहीन की तरह बुलंद हौसले वाला हो। अच्छा, हर एक पहाड़ पे चढ़ नहीं सकता, इसका मतलब है जिस्मानी तौर पर मजबूत चाहते हैं। हर एक पहुंच नहीं सकता, मेहनत कश बनाना चाहते हैं। वहां से जब -6 डिग्री के अंदर परिंदे मर जाते हैं तो शाहीन देखिए मुर्दा नहीं खाता। अगर आप शाहीन पाल लें और शाहीन को अगर आप पाल कर अगर उसे गोश्त काट कर दें तो वो भूखा मर जाएगा, लेकिन गोश्त नहीं खाता आपका दिया हुआ, उसे जिंदा शिकार चाहिए। इकबाल ने उस वक्त कहा शाहीन बन जाओ, यानी मुर्दा लोगों पर, कमजोर लोगों पर ताकत का मुजाहरा नहीं करो, अपने बराबर वाले से शिकार करना सीखो, या अपने आप में इतने एम्पावर्ड हो बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद देखें वो वहां से शाहीन उड़ता है और सैकड़ों फीट नीचे पानी में तैरती हुई मछली देख लेता है। विजन देखना चाहते थे वो, बाजुओं में ताकत देखना चाहते थे। और फिर अपना घर नहीं बनाता,
चट्टानों में अंडे देता है। हमारी सारी जिंदगी घर पे गुजर जाती है, मेरे पास गीजर नहीं है, मेरे पास कारपेट नहीं है, जनाब मैं पर्दे अच्छे डाल लूं और मेरे पास अच्छा पलंग होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, सारी जिंदगी हमारी लग्जरी में गुजर जाती है। और वो शाहीन हर तरह की लग्जरी से पाक, जब भी तो कहते हैं कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना, तो वो तो चाहते थे कि हम शाहीन की तरह बन जाए। बदनसीबी ये कि हमारा नौजवान शाहीना बन गया। ये बहस कहीं और चली जाएगी, इस पे भी कभी रखेंगे। वैसे इस वक्त मैं आपको ये भी बताती चलूं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे यंग डिबेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त महानूर निहाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर। और इकबाल डे के हवाले से महानूर से अब हम सुनते हैं इनके ख्यालात, और क्योंकि आबिद अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं तो बड़ा ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये। जी महानूर, बिस्मिल्लाह करेंगे। जी इजाज़त है। 9 नवंबर शायर मशरिक, शायर मिलत, मुफक्किर इस्लाम और मुसव्विर पाकिस्तान का यौम विलादत। अल्लामा इकबाल जो बरसगीर के वाहिद और बेबाक कायद, जिन्होंने ही दरअसल सियासी और इक्तिसादी पाबंदियों में घिरे मुसलमानों के एहसास महरूमी को महसूस किया और उनके लिए एक अलग खित्ता अर्ज़ की ज़रूरत महसूस करी, और फिर दुनिया ने देखा कि उन्होंने इस जद्दोजहद को किस तरह अमली जामा पहनाया, और वहाँ उन्हें अपने खुतबा इलाहाबाद में जहाँ मुसलमानों की हमियत, हुर्मत और इज्जत को महफूज करने का हल सिर्फ और सिर्फ बंदों की गुलामी से आज़ादी बतलाया, वहाँ अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी का सहारा लिया और फिर बिल आखिर आप मुसलमानों में एक अलग वतन की लगन और उनको इस मंजिल की तरफ गामजन करने में कामयाब हो गए। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। जी हाँ, ये अल्लामा इकबाल के ख्वाब के जोरों बयान से ही हर मुसलमान ईमान की एक तस्वीर बन गया। इकबाल ही थे कि जिन्होंने मुर्दा दिलों को हयात नौ का नगमा सुनाया, भटके और गिरते हुए को आज़ादी का दर्द दिखलाया, मुसलमानों को आज़ादी का मफहूम समझाया, आसमान की बुलंदियों को छूना सिखाया, नौजवानों को शाहीन का रूप दिखलाया, पलटना झपटना और झपट कर पलटना बतलाया, और उनको बार आवर करवाया कि तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। सो याद रखें, जिस कौम के अफराद अमली लिहाज से मालामाल हो, अमानत दयानत जिनकी फितरत सानिया हो, जोशो किरदार जिनकी हमियत हो, हिम्मत और बहादुरी जिनका शेवा हो, और कुर्बानियाँ देना जिनका तरीक हो, दरअसल वही कौमें बाकी तमाम कौमों पर सबकत ले जाती हैं। सो वक्त है कि अखुवत और मोहब्बत को अपने दिलों में महफूज कर लें और खुदी को पहचान कर खुदा की खुदाई तक रसाई हासिल करें, और बिलाखिर इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही अपने अंदर पिन्हा कर लें। तू राज़े कुन फ़िका है, अपनी आंखों पे आया हो जा, खुदी का रास्ता हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ब्रेक आ जाता है। बिल्कुल। सो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ आबिद अली उमंग साहब मौजूद हैं। अब हमें गानिया फातिमा ने भी ज्वाइन किया है। इनके जो तासुरात हैं आज के दिन के हवाले से वो सुनेंगे, लेकिन उससे पहले महानूर बड़ी अच्छी बात करके गई, इतनी छोटी सी, माशाल्लाह छोटी सी। और मुझे इन बच्चों को सुनकर इसके बाद आप गानिया को सुनेंगे और बच्चे आएंगे, हमें इस बात का यकीन होता जा रहा है कि जो काम हम नहीं कर सके इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस वतन के लिए, वो ये बच्चे इंशाल्लाह ज़रूर। वाकई आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अब तो लोग कहते हैं कि अब तो वो बच्चे नहीं है, अब तो वो जज्बा नहीं है, अब तो वो वाली बात नहीं है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, बुनियादी तौर पर आप पौधे लगाएं 2 ज़मीन में, एक में पानी डालें और एक में ना डालें। पौधे का कसूर नहीं अगर सूख जाए, बिल्कुल सही बात, पानी का कसूर है। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी इजाज़त है, शुरू करें गानिया फातिमा। जहन में हज़ारों सवालात लिए मैं इकबाल से महवे गुफ्तगू हूँ सदर अली वक़ार, कि मैं अपने सवालात की तफसील इकबाल के सामने रखने से पहले इस कौम की खस्ता हाली इकबाल को सामने बयान करती हूँ कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया।
इकबाल मेरी नाउमीदी देख कर पुकार उठते हैं कि न हो नाउमीद, नाउमीदी ज़वाले इल्म और इरफां है। उम्मीदें मर्द मोमिन हैं खुदा के राजदानों में, उम्मीदें मर्द मोमिन हैं खुदा के राजदानों में। फिर मैं इकबाल को अपनी नाउमीदी की वजह बताती हूँ कि इकबाल ने तो नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर मुसलमानों को जज्बे वाहिद बनाना चाहा था, लेकिन आज पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं और 57 इस्लामी मुमालिक खामोश, इस खौफ से कि उनके पास 7 एटमी कुव्वतें हैं और हमारे पास फकत एक। तो इकबाल जलाल में आ जाते हैं और मुझे 313 की ताकत याद दिलाते हुए पुकार उठते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। सदर अली वक़ार, मैं इकबाल से फिर सवाल करती हूँ कि इकबाल इस कौम के नौजवान मुस्तकबिल के मेहमान, इकबाल के शाहीन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की जीनत बने हुए हैं, तालीम से दूर हैं। तो इकबाल तालीम से दूर हैं तो इकबाल बुरहान वानी, हसन सिद्दीकी, अल्लामा हाफिज, साद हुसैन रिजवी जैसे निडर नौजवानों की तरफ इशारा करते हैं और पुकार उठते हैं कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं फिर पुकारती हूँ कि तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। फिर इकबाल मुझे याद दहानी कराते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। फिर इकबाल मुझ समेत तमाम नाउमीद नौजवानों को तसल्ली देते हुए मोहम्मद बिन कासिम, सलाउद्दीन अयूबी और टीपू सुल्तान की मिसाल देते हुए कहते हैं कि निकलकर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। और आखिर में मैं इकबाल की जोशे बयानी सुनकर फ़कत यही कहती रह जाती हूँ कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। शुक्रिया। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। और बात ये है कि इन्होंने जो साथ साथ बहुत अच्छी बात की कि जो दौरे हाजिर में जो गलतियां वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ वही बात उम्मीद है और उम्मीद के चेहरे भी हमारे पास मौजूद हैं। खुदी के बारे में कुछ थोड़ा सा कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बहुत छोटी सी चीज़। इकबाल ने एहसास दिलाया कि सबसे मांगना छोड़ो, रब से मांगना शुरू करो। बेशक खुददारी मुकम्मल हो गई। देखें, बुनियादी तौर पर मैं तो बच्चों से अक्सर कहता हूँ, मैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स का हिस्सा बन गया, और जब ओ लेवल्स और ए लेवल्स का हिस्सा बना तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, मैंने कहा बेटा काय का पेपर दोगे? मैंने कहा जी सर उर्दू का। मैंने कहा ये कौन चेक करेगा? तो मैंने कहा सर ब्रिटिश काउंसिल। तो मैंने कहा इसका रिजल्ट कौन देगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यानी आप बदनसीबी की इंतहा देखें कि उर्दू में ए आएगा या बी आएगा वो फैसला करेंगे जिनकी अपनी जबान उर्दू नहीं है। तो वो इकबाल इसी से तो दूर ले जाना चाहते थे। इकबाल इसी से तो दूर ले जाना चाहते थे कि उन पे भरोसा करना छोड़ो, अपने बाजू पर, अपनी ताकत पर, अपनी सलाहियत पर भरोसा करना। बिल्कुल। और ये वैसे आप हमें टॉपिक पे टॉपिक दिए जा रहे हैं, ये आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ सैयदा अरूबा शाहिद मौजूद हैं। जी अरूबा, बिस्मिल्लाह। जी जी आवाज़ आ रही है, आप बेफिक्र हो जाइए। सरजमीने हिंद पर जब हर तरफ मायूसियत रक्सा थी, तब एक शख्स कि जिसके कलम की काट ने उम्मत मुस्लिमा की गैरत को झंझोड़ दिया, माजी के दरीचों से वक्त शाही आश्कार कर दिया, फ़लसफ़ा खुदी हज़रत इंसान पर आश्कार कर दिया, तो वो शख्सियत हकीमुल उम्मत ही की तो है सदर अली वक़ार। किसी नादान ने मुझसे पूछा कि इकबाल क्या बताते हैं? हम खुद ही वो समंदर हैं, हम खुद ही मर्दे कलंदर हैं, इकबाल ये बताते हैं। अरे इकबाल हमें ये सिखाते हैं कि हम खुद ही मर्दे कलंदर हैं, इकबाल हमें ये सिखाते हैं। इकबाल ये सिखाते हैं, वाइस तेरी कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, वाइस तेरी कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही,
لیکن جناب والا افسوس افسوس صد افسوس کہ آج کا نوجوان پیغام اقبال کو بھول کر فرد بے لگام ہو گیا کہ آج جب سینے حرمت قرآن پاک سے خالی ہو گئے تو سرزمین عرب پر ہیلووین جیسے غیر مذہبی تہوار منائے گئے کہ اقبال کا وہ نوجوان کہ جس نے مرد مومن اور مرد قلندر بننا تھا وہ آج قانون تبدیل جنس کے حق میں آوازیں اٹھاتا دکھائی دیا کہ جناب والا اقبال کا وہ نوجوان کہ جس نے فلسطین اور برما کی آہوں اور سسکیوں کا جواب دینا تھا وہ آج ان سسکیوں اور آہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کرگسی رنگ میں رنگ کر باطنی قوتوں کے آگے سجدہ ریز ہو گیا کہ وہ نوجوان یزید وقت کے آگے آج بچ گیا. تو پھر جناب والا میں یہ کیوں نہ کہوں کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ماشاءاللہ, ویری گڈ. اور اب ہمارے پاس کیونکہ ہماری آخری مقررہ اس وقت کی فضا فیصل آ چکی ہیں. السلام علیکم. اور وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے تو اجازت ہے عابد صاحب. جی. فلسفہ جس کے در کی کنیز, شاعری جس کا بچھونا, ذخیرہ الفاظ جس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہوں, جس کی فکر سوچ کے نئے در وا کر دے, کوئی اگر خواب دیکھے تو قدرت اسے پورا کر دے. جی ہاں, اسے اقبال کہتے ہیں. کہ صدر علی وقار, اقبال ہی اسلامیان بر صغیر کے وہ واحد اور بے بدل قائد ہیں جنہوں نے انگریز اور ہندوؤں کی سیاسی اور اقتصادی غلامی میں جکڑے ہوئے مسلمانان ہند کی قسمہ پرسی اور کم مائگی کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ایک الگ خطۂ ارضی کی ضرورت محسوس کی, اور صرف اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے خطبہ الہباد میں مسلمانوں کی ایک الگ مملکت کا پورا نقشہ پیش کر دیا. شاہی کبھی پرواز سے تھکر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. کہ صدر علی وقار, اقبال متحدہ ہندوستان کے فکریہ رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کے دور زوال میں جنم لیا, مگر انحطاط و پستی کی نوحہ گری کرنے کے بجائے نسلی, لسانی, فرقہ وارانہ اور علاقائی گروہوں میں بٹی پست حوصلہ اور منتشر الخیال قوم کو خودی شناسی و وحدت, فکر و عمل اور انقلاب و اجتہاد کا درس دیا. انہوں نے اپنے اس مقصد کے لیے شاعری و نثر دونوں اصناف سخن کا سہارا لیا اور جدید و قدیم علمی سرچشموں سے فیضیاب ہونے کے باعث ہر نسل, ہر مکتبہ فکر اور ہر سماجی طبقے کو یکساں متاثر کیا. اقبال نے زوال آشنا اسلامیان بر صغیر کو یہ فکریہ پیغام پہنچایا کہ اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر ایک قیادت کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے نہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے اور فرقوں, گروہوں, طبقوں میں بٹے رہے تو اپنے ایک الگ وجود, تشخص اور شناخت سے محروم رہ جائیں گے. اقبال نے اسلامیان بر صغیر میں عصمت رفتہ کے حصول کی آس جگائی اور دو قومی نظریے کے بنیاد پر ان میں ایک الگ وطن کی لگن پیدا کی. کہ صدر علی وقار, قائد اعظم نے اقبال کے اس فکریہ تصور کو نشان منزل بنایا اور مسلمانوں کو غلامی سے نجات دلا کر ان کے لیے ایک الگ مملکت کے حصول کا کارنامہ سر انجام دیا. اس لیے اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے کہ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم اور اقبال کی قیادت میسر نہ ہوتی تو ان کے لیے ایک الگ مملکت کی نہ کبھی سوچ پیدا ہوتی, نہ اس کا حصول ممکن ہوتا. نگاہ بلند, سخن دل نواز, جا پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. کیا بات ہے, واہ. اور اسی وقت میرے خیال میں اس کے ساتھ ہی وقت بالکل ہی ختم ہو گیا ہے اور بڑے اچھے نوٹ پہ ختم ہوا. کیا عمدہ طریقے سے انہوں نے جذبات کا اظہار کیا. جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے؟ صرف اتنا سا کہ خدا کے واسطے بچوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ اقبال کو انٹرنیٹ سے نہ پڑھیں, اقبال کو فیس بک سے نہ پڑھیں, اقبال کو اس کی کتاب سے پڑھیں. اور کیونکہ دیکھیں ہماری بدنصیبی ہے کہ اقبال ساری زندگی فرقہ واریت کے خلاف لکھتے رہے, لیکن اس کے باوجود ہم اقبال کے اشعار, فرقہ واریت پر مبنی اشعار آخری میں اقبال کہہ کر اقبال کے نام سے فلوٹ کر دیتے ہیں. مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, منفیت ایک ہے, اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دیوی ماں بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یہ اقبال کا یہ پیغام ہے اور ہم پیغام بھیجتے ہیں کہ جی ہم تو زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے, اور آگے لکھ دیتے ہیں اقبال. خدا کے واسطے اقبال نے ساری زندگی جو کچھ نہیں کہا وہ اقبال کو نہ بتائیں کہ وہ یہ کہہ کر گئے تھے. اقبال نے شاید مرنے سے پہلے آج کے دور میں جو کچھ کہا تھا وہ کم تھا اور اس
اس کے بعد ان کے متعلق جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ زیادہ ہے. اقبال کو اس کی کتاب سے پڑھیں, استاد سے پڑھیں, درسگاہ سے پڑھیں, اقبال کو فیس بک سے نہ پڑھیں اور اقبال کو پڑھیں نہیں, اقبال کو سمجھیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ ہماری قوم میں اقبال کے خواب کی تعبیر ضرور پیدا ہوگی انشاءاللہ. ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور تمام اور مہمانوں کی جو آج کے پروگرام میں شامل ہوئے. آپ سب کو آج کے پروگرام سے میں نے تو کافی کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو بھی کوئی ایک حصہ بھی پسند آیا اور کوئی ایک بات بھی اچھی لگی تو ہمیں کامنٹ اور فیڈ بیک ضرور پہنچائیے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.